السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ میں سعدیہ ظہیر آج آپ کو بتاؤں گی کہ سورۃ اخلاص کس وجہ سے نازل کی گئی اور اس کی نازل کرنے کی اہم وجہ کیا تھی۔ سورۃ اخلاص کا تعارف بتاؤں گی اور سورۃ اخلاص میں ایک لفظ صمد استعمال کیا گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ آخر تک میری ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ جی، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ اور مکہ دو بہت ہی مقدس مقامات ہیں۔ مدینہ میں بہت سے اچھے لوگ رہتے تھے اور بہت سے دوسرے ممالک کے لوگ بھی وہاں آنا چاہتے تھے اور وہاں کے مسلمانوں سے ملنا چاہتے تھے۔ ان میں عیسائی بھی شامل تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ ان کا ایمان تھا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے بھیجا گیا، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک آخری نبی کو بھی آنا ہے۔ اسی مقصد کے لیے عیسائیوں کا ایک گروہ مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت اچھے طریقے سے ملے، وہ بہت خوش ہوئے۔ عیسائیوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کون ہے، تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے سورۃ اخلاص کو آپ پر بھیجا، یعنی کہ کہہ دو، بتا دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے۔ یعنی کہ اس صورت میں توحید کا بیان یعنی اللہ کا تعارف کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہی کوئی اولاد اور نہ ہی کوئی کسی بھی اعتبار سے اس جیسا ہو سکتا ہے۔ بے شک اس صورت میں ایک لفظ صمد استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے۔ صمد کے بہت سے معنی ہیں، آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صمد کا کیا مطلب ہے۔ یعنی کہ وہ سب سے بڑا ہے، جسے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، راستہ دکھانے والا ہے، جو بہت عقل مند اور ذہین ہے، جس سے آپ مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ سورۃ اخلاص جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ یعنی کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا بنایا اور مکہ کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ ان سب کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ اخلاص کو نازل کیا اور سب غلط باتوں کا اس صورت میں جواب دے دیا۔ یعنی کہ بعد میں عرب کے دیگر لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرتے۔ چنانچہ ان سب سوالوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سورۃ اخلاص پڑھ کر سنائی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کی سنتوں، مغرب کی سنتوں اور طواف کے بعد کی 2 رکعت میں سے دوسری، وتر کی تیسری رکعت اور رات کو سونے سے قبل سورۃ اخلاص کی تلاوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ جی ناظرین، سورۃ اخلاص مکمل ایک سورت ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی فضیلت کو مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو دیکھتے رہیں اور لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔